بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایذا رسانی یعنی کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ دلوں کو توڑ دیتا ہے، یہ رشتے ختم کر دیتے ہیں اور معاشرے کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے قصور کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، پس وہ بہتان اور کھلی گناہ کو اپنی سر لے لیتے ہیں۔ تو جس چیز کی مذمت قرآن میں آئی ہے، ہم اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آج ہمارے زبان سے کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں، ہمارے افعال سے، اعمال سے کوئی بندہ سکون میں نہیں، ہر بندہ ہم سے مشکل میں ہے، ہمارے گھر والے ہم سے مشکل میں ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ ہوتے ہیں اور ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم سوچیں کہ کیا ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟ یعنی حدیث میں تو مسلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، تو کیا ہماری اوپر یہ تعریف صادق آتی ہے؟ ایک اور جگہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من ضار مسلمن، کہ جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا، ضارہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اور ومن شاق مسلمن، کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو تکلیف دی تو شاق اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مشقت میں ڈال دے گا، اسے تکلیف میں ڈال دے گا۔ آج ہم سب لوگ تکلیف میں اور مشکلات میں ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں بنائیں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ انجانے میں لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں، خصوصاً کچھ لوگ ثواب کی نیت سے جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً صبح جو ہے، یا ہم یہ کہیں کہ رات کو 2-2:30 بجے ہمارے مسجدوں کے سپیکر آن ہو جاتے ہیں اور ہمارے محلے کے جتنے بھی چاہت فتح علی خان ہوتے ہیں وہ سارے آ کے مائک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے عجیب انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں کہ لوگ بیچارے نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور ان کے سروں میں پھر سارا دن درد رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ ہم اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ ہمارے علماء کرام حضرات، ان کی نیت تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی نیت سے کرتے ہیں، لیکن وہ رات کو سحری سے کافی پہلے جو ہے وہ اسپیکر آن کر دیتے ہیں اور یا تو اس میں نعتیں پڑھتے ہیں یا پھر اس میں بیانات شروع کر دیتے ہیں، جس سے پورے محلے کا جینا حرام ہو جاتا ہے، پورے محلے والوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، انسان ہے، ہر قسم کے انسان رہتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہوں گے، کچھ عذر کی بنا پر نہیں رکھ سکتے ہوں گے، کسی گھر میں مریض ہوں گے، کسی گھر میں بچے ہوں گے، لیکن ہم ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے اور سب کو جو ہے یکساں مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس سے اگلی ایک اور بات ہے، یہ تو چلو پھر بھی کسی حد تک برداشت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نعتیں پڑھتے ہیں، کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ ہمارے کچھ مسلمان ہوتے ہیں جو رمضان میں ڈول اٹھا کے پھرتے ہیں اور اس ڈول کی وجہ سے ایک صحت مند آدمی، نوجوان ٹھیک ٹھاک آدمی بھی اس ڈول کی آواز سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی ساری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ کئی مرتبہ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ محلے والے نکل کے اس ڈول والے کو بھگا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی عادت جاری رکھتا ہے۔ بہرحال ڈول بجانا ویسے ہی اسلام میں جائز نہیں ہے، تو پھر ایسے مبارک موقع پر ڈول بجانا اور لوگوں کو تکلیف دینا یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی دیکھے گئے ہیں، کچھ محلوں میں اگر درمیان میں کوئی گراؤنڈ ہے، کوئی خالی جگہ ہے، تو کچھ نوجوان وہ رات کو اس میں کھیلتے ہیں اور ایسی عجیب نعرے لگاتے ہیں، ایسے عجیب شور مچاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ نیند نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہر بندے کی ضرورتیں ہیں، سب لوگ صبح اٹھ
کے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، اب رات کو انہوں نے نیند کرنی ہوتی ہے لیکن وہ ان کا نیند حرام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ رمضان میں ہم نیکیاں کمائیں، گناہ نہ کمائیں۔